یہ ہے چینل اردو کلاس اور یہ پیشکش ناصرہ عرفان کی جانب سے ہے۔ آج کا موضوع ہے سماجی نظام یعنی کمیونٹی سسٹم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں اور آپ کے لیے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، جو کہ مجھے بڑا میرا پسندیدہ ٹاپک ہے چلیے، اور میں نے کہا کہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں کہ ابھی میں جو ہے کچھ سوچ رہی تھی کہ ہمارے یہاں جو ہے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا جو ہے ملنا جلنا، کمیونٹی سسٹم، اسپیشلی میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے کمیونٹی سسٹم۔ تو میں نے کہا کہ آپ سے ضرور شیئر کروں گی، آپ بھی اپنی رائے ضرور دیجیے، کیونکہ اس سے بڑا فرق پڑتا ہے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں ہر چیز کے بارے میں۔ میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہمارے یہاں کچھ کمیونٹیز ہیں جو کہ بہت مجھے میری دوستیں بھی ہیں، ان میں کچھ کمیونٹیز کی دوستیں بھی ہیں اور ان کے سسٹم ہے باقاعدہ، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے بھی رہتے ہیں اور وہ ایک سسٹم کے ساتھ اس میں لوگوں کی مدد کرنا بھی ہے اور لوگوں کے ساتھ کام بھی کرنا ہے، اور بہت ساری چیزیں جب میں اس کے ساتھ بیٹھتی ہوں تو مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ چیزیں ہم جو کمیونٹی سسٹم والے لوگ نہیں ہیں، جو اپنے آپ کو کمیونٹی سے باہر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو کسی کمیونٹی کا حصہ نہیں ہیں، تو وہ ایک آزاد ہوتے ہیں، ہر اپنی رائے میں آزاد ہیں، اپنے رہن سہن میں آزاد ہیں، اپنا وہ کہتے ہیں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں اس چیز پہ آپ سے ضرور بات کرنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے یہاں بہت ساری ایسی کمیونٹیز ہیں جو ایک دوسرے کا خیال رکھتی ہیں۔ پرفیکشن تو کسی بھی ہر چیز کے اندر پرفیکشن تو میں نہیں کہہ سکتی کہ آپ کی ذات، کسی کی بھی ذات میں کسی چیز میں پرفیکشن بھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں، امینڈمنٹ ہو سکتی ہیں، کچھ چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ تو مجھے یہ چیزیں بڑی پسند ہیں۔ دراصل میں یہ چیز اس لیے آپ کو میں کہہ رہی ہوں کہ ہمارا جو اسلام ہے وہ بھی ایک کمیونٹی کو پروموٹ کرتا ہے، کمیونٹی سسٹم کو پسند کرتا ہے۔ تو وہاں سارے لوگ جو ہے نا آزاد تو ہوتے ہیں، لیکن ایک پابندی کے ساتھ آزاد ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے کے ساتھ آزاد ہوتے ہیں، کے ساتھ آزادی بھی ہوتی ہے اور پابندی بھی ہوتی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے اور ہم کسی کو ہمیں ہماری مرضی ہے جو جی چاہے کریں گے، کچھ یعنی کہ ہم کہتے ہیں ہم نے کسی کے ساتھ کچھ نہیں کرنا، یا کرنا ہے بھی تو جب دل چاہا کر لیا، سسٹم کے بغیر چل رہا ہے سلسلہ۔ تو اسلام بھی آپ کو ایک کمیونٹی کے بارے میں جو ہے آپ کو سبق دیتا ہے۔ لائک ہم دیکھتے ہیں کہ نماز جو ہے ایک سسٹم، جو ہے نماز کا سسٹم جو ہے وہ بھی ایک خاص طور پہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کیوں کہا گیا، اس پہ کیوں زور دیا گیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دکھ درد کو سمجھ سکیں ایک دوسرے کے، اور اس کا مقصد یہی ہونا چاہیے۔ عبادت بہت بہت وسیع معنوں ہے۔ عبادت صرف اللہ کے آگے آپ جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ سب اپنی ذات کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کہتا ہے کہ آپ اپنی ذات کے علاوہ بھی سوچیں۔ آپ اپنے بیوی بچوں کا لوگ خیال کرتے ہیں، اپنے گھر کا جو سسٹم چلاتے ہیں وہ بھی ایک کمیونٹی کا ہی حصہ ہے، لیکن اس سے بڑھ کے جو ہے وہ پھر محلہ آ جاتا ہے، پڑوس آ جاتا ہے، پھر رشتہ دار آ جاتے ہیں، پھر آپ کے دوست احباب آ جاتے ہیں، اس طرح کمیونٹیز بنتی چلی جاتی ہیں۔ تو ایک دوسرے اس میں آپ کسی کو بھی اپنا لیڈر بنا سکتے ہیں، کسی کو آپ یہ اس مسند پہ بٹھا سکتے ہیں کہ وہ
ان کے ساتھ ڈسکشن کر رہے ہیں. اور ڈسکشن کرنا، تبادلہ خیال بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ جو ہے نا چپ چاپ جو ہے کسی سلسلے میں بات نہیں کرنا جو ہے صحیح بات نہیں ہے میرے خیال سے. آپ نے اگر کوئی مسئلہ ہے تو بات چیت کی جائے. اور کمیونٹی سسٹم کو میں ایک بہت رحمت سمجھتی ہوں، اور اسلام کی بنیاد بھی اسی کے اوپر ہے. اور یہ ایک عبادت ہے، اور کیونکہ اسلام جو ہے ایک عملی مذہب ہے، عمل کی دعوت دیتا ہے. اور اس میں یہ ایک قانون بنائے جاتے ہیں لوگوں کے رہن سہن کے اعتبار سے. آپ قرآن کو پڑھیں، آپ قرآن سمجھ کے پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے کیا مصرف ہیں، ہمارے لیے کیا آسانی ہے اس کے اندر. تو یہ نظام کچھ کمیونٹیز اس کو اپنا لیتی ہیں اپنے حساب سے، اپنے رہن سہن کے اعتبار سے اس کو بنا لیتی ہیں. تو یہ اچھی چیز ہے اور میں اس کو بہت پسند کرتی ہوں ذاتی طور پہ. اور اس طرح یہ کہ وہ اپنے ہی لوگوں میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کا خیال رکھ سکتے ہیں آسانی سے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ چیز پسند آئی ہوگی، بات پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر اور بھی کچھ بات کی جا سکتی ہے تو آپ ضرور اس میں مجھے رائے دیں اور مجھے بتائیں کہ اس میں اور ہم کیا کر سکتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ گھر جو ہے وہ ایک سلطنت ہے. کیا جو ایک گھر ہے، گھر میں اگر میاں بیوی بچے دادی دادا لوگ ہیں، اسپیشلی یہ لوگ ہیں، تو یہ ایک سلطنت ہے. اس کے اندر آپ نے قانون بنانے، اس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کو غلط چیز پہ ٹوکنا بہت امپورٹنٹ چیز ہے. لوگ کہتے ہیں صرف محبت کی جائے، صرف کچھ کہا نہیں جائے، پیار محبت نہیں، غلط بات پہ ٹوکا جائے، ایک دوسرے کو ٹوکا جائے. کبھی بھی میں بھی کبھی بہت ساری چیزوں پہ صحیح نہیں ہو سکتی، غلط ہو سکتی ہوں کسی بھی بات پہ. تو میں کہتی ہوں کہ میں اگر میرے ہسبینڈ ہے تو مجھے غلط بات پہ روک سکتے ہیں، مجھے بھی اجازت ہے کہ میں بھی ان کو روک سکتی ہوں. تو دس از این سسٹم، یہ ایک سسٹم ہوتا ہے اور یہ ہر گھر کے اندر ہونا چاہیے. تو اس کو میں کہتی ہوں کہ یہ اس طرح ایک گھر ہے، دو گھر ہیں، بہن بھائیوں کے گھر ہیں سب کے، اس میں انصاف پسندی ہونی چاہیے. انصاف کے ساتھ آپ ایک دوسرے کے کو غلط چیز پہ روکو، کسی کو فیور زیادہ نہیں کرنا، کسی کو کم. آپ جس طرح یہ دیکھ رہے ہیں کہ گھر کے جیسے معاملات ہیں، کم و بیش آپ اس کو اگر اس لیول پہ لے جائیں، حکومت کے لیول پہ بھی لے جائیں تو کم و بیش وہی چیزیں ہیں. ابھی آپ جو بھی سینیریو ہماری سیاست کے بنتے ہیں تو وہاں پہ کوئی صحیح ہے کوئی غلط ہے، ہم اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں. کبھی ہمیں لگتا ہے ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ جو کہ ہمارے ساتھ بھی شاید کچھ صحیح نہیں ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے، اور غلط صحیح. تو اسی طرح گھر کے نظام میں بھی ہوتا ہے، بیلنس ہونا چاہیے. ماں باپ کو اپنے بچوں کے اندر بیلنس رکھنا چاہیے اور ان کی تربیت پہ توجہ دینی چاہیے. ان کو صحیح غلط کا ضرور بتانا چاہیے اور بیجا سختی نہیں، بیجا نرمی نہیں، بیلنس ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا سسٹم میں آتی ہیں. کمیونٹی سسٹم ہو یا گھروں کے سسٹم ہو یا ملک کے سسٹم ہو، سسٹم از امپورٹنٹ. تو ابھی میرا جو ہے یہی آج کا ٹاپک تھا. آپ کو یقیناً اچھا لگا ہوگا اور آپ اس میں اپنی رائے ضرور دیں. اور ویڈیوز دعا کرتے رہیں کہ میرے دماغ کے اندر کچھ اچھی چیزیں مجھے آتی جائیں گی تو میں آپ کو سمجھاتی جاؤں گی. میں بہت لیکچرز وغیرہ سنتی بھی ہوں، اچھی کوئی چیز لگتی ہے ضرور سنتی ہوں اور شیئر بھی کرتی ہوں. اور وہ کچھ مشکل الفاظ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے. میں یہ دیکھ رہی ہوں کیونکہ میں پڑھتی ہوں، میں پریکٹس میں ہوں تو مجھے چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں زیادہ، لیکن وہ زیادہ تر لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتی ہیں اور لمبے لیکچر بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے. تو اس لیے لیکچر تھوڑے چھوٹے ہونے چاہیے. میرا تو لیکچر شاید اتنا بڑا نہیں ہے، تو ہم چھوٹے لیکچر بنائیں گے. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ مشکل الفاظوں کو آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کروں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمت حوصلہ دے
آپ لوگوں کو بھی صحیح رکھے، آپ کی آسانیاں پیدا کرے سب کے لیے، آپ بھی آسانیاں پیدا کریں دوسروں کے لیے. تو اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کا خیال رکھیں. شکریہ.